الطاف احمد صاحب نے پوچھا ہے کہ واٹ ول بی دا ریفرنس پوائنٹ ٹو دا کیلکولیٹ دا ایسپیکٹس آف پلانٹ مارس ایکسپیکٹ R478، یعنی انہوں نے پوچھا ہے کہ یہ جو سیاروں کی نظرات ہیں، نظریں ہم نے پیچھے پڑھی ہیں، اس میں سے کچھ پلانٹس ایسے ہیں جن کی ایک ایک نظر ہے، کچھ پلانٹس ایسے ہیں جن کی ایک سے زیادہ نظر ہے۔ کسی بھی پلانٹ کی انٹینسٹی، کسی بھی پلانٹ کے اندر موجود اس کی گریوٹی، اس کی انرجیز تعین کرتی ہیں کہ اس نے ایک سے زیادہ کتنی نظرات رکھنی ہیں۔ اور ابھی آگے چل کے ایک اور سوال بھی ہے، اس میں مزید یہ چیزیں تھوڑی سی کلیئر ہو جائیں گی کہ یہ چیزیں ایکسپرٹس نے ڈیفائن کی ہیں ہر پلانٹ کو اس کی انرجی کے اکارڈنگلی ڈیفائن کرتے ہوئے، کہ جیسے سن ہے، اب اس کی ایک ہی نظر ہے، مون ہے، اس کی ایک ہی نظر ہے، لیکن جب ہم باقی پلانٹس کی بات کرتے ہیں، اب مرکری ہے، مرکری کی بھی ایک ہی نظر ہے، لیکن باقی جو بڑے پلانٹس ہیں اپنا حجم، اپنا وجود اتنا زیادہ رکھتے ہیں اپنے اندر۔ اب آج کل مارس کے حوالے سے بہت زیادہ شور چل رہا ہے، کیونکہ ناسا اب مارس پہ پہنچ چکا ہے، اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے۔ کیوں ورکنگ ہو رہی ہے؟ کہ پورے سولر سسٹم کے اندر، ناسا کے اندر جو موجود انرجیز ہیں وہ زمین سے ایک تو قریب بھی ہے، اور دوسرے نمبر پہ کہ اس کے اندر جو موجود انرجیز ہیں اس کو اسٹڈی کیا جا رہا ہے کہ زمین اور مارس کی جو آپس میں معاملات ہیں اس میں کیا فرق ہے، کہ وہاں پہ زندگی کو آباد کرنا نہ کرنا کیا۔ اسی طرح کوئی بھی پلانٹ جب سورج سے اپنی روشنی لیتا ہے تو اس کے بعد وہ روشنی صرف اس کے وجود تک نہیں رہتی، وہ اس کو آگے منتقل کرتا ہے، وہ اس کو آگے پھینکتا ہے۔ جیسے سورج نے روشنی پھینکی چاند کے اوپر کہ چاند ہمیں بڑا روشن اور بڑا منور نظر آتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے کہ چاند کے اندر کوئی الیکٹریشین نے کوئی سوئچ لگا دیا کہ وہ رات کو آن کر دیتا ہے، صبح اٹھ کے اس کو بند کر دیتا ہے۔ سورج سے ملنے والی وہ انرجی جب چاند پہ پڑتی ہے، اسی کو وہ کنورٹ کر کے زمین کے اوپر پوری اپنی طاقت کے ساتھ پھینک رہا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں راتیں بھی روشن نظر آتی ہیں اس ایک چاند کی وجہ سے۔ تو جب تمام پلانٹس جو ایک سے زیادہ اپنی انرجیز رکھتے ہیں، وہ اپنی انرجیز کو کچھ مختلف زاویوں کے اندر پھینکتے ہیں، جس کے اندر ان کی ایک سے زیادہ نظر ہوتی ہے، لیکن ان کی جو نظر ہے وہ صرف اور صرف ایسا نہیں کہ وہ ہر طرف ہی اپنی نظر پھینک رہے ہوں گے، ہر طرف ہی اپنی نظر ڈالے ہوں گے، ان کی کوئی نہ کوئی ڈائریکشنل اسٹرینتھ ہوگی۔ ہم نے لیکچر پڑھا ڈائریکشنل اسٹرینتھ کا، کہ ہر پلانٹ کی کوئی نہ کوئی ڈائریکشنل اسٹرینتھ ہوتی ہے، اس کی طاقت ہوتی ہے، اس کا جو مرر ہے وہ اس ڈائریکشن میں لگا ہوتا ہے، تو وہ جدھر ہے، جیسے میں اور میرے پیچھے آپ کو میرا شیڈو نظر آ رہا ہے، آپ سمجھ لیں کہ یہ میرے ہاتھ کی نظر ہے مثال کے طور پہ۔ اب یہ سایہ اس دیوار پہ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ یہ سایہ میرے ہاتھ کے اوپر، میرے چہرے پہ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ یہ کیوں میرے پیچھے نظر آ رہا ہے؟ وہ اسی لیے میرے پیچھے نظر آ رہا ہے کہ روشنی نے اس کے اوپر جو انرجی ڈالی ہے، اور اس سے نکلنے والا جو ایک شیڈو ہے وہ صرف آپ کو اسی ڈائریکشن میں جاتا ہوا نظر آئے گا جہاں پہ اس کا راستہ ہوگا۔ تو اسی طرح جو پلانٹس ہیں ان کی انرجیز کا جو راستہ ہوتا ہے، جس کو ہم نظرات کہتے ہیں، ان کی طاقت کہتے ہیں، جیسے مارس کی 4، 7 اور 8 کے وہ جہاں پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو اس کے مطابق ان کی نظریں بھی انہی کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔